رمضان کی آمد کے ساتھ ہی عبادت کا ایک خاص ماحول بن جاتا ہے، لیکن اکثر خواتین کے ذہن میں تراویح کو لے کر کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ جی، بہت سے سوالات۔ مثلاً کیا اسے گھر پر پڑھنا بہتر ہے؟ کیا پوری 20 رکعتیں لازمی ہیں؟ اور اگر قرآن زیادہ یاد نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ بالکل۔ آج ہم رمضان کی اسی خاص عبادت تراویح پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ خواتین کے لیے اس کے کیا احکامات ہیں۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف کیا کرنا ہے نہیں بتاتا، اچھا، بلکہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ ہمیں اس عبادت کی روح تک لے جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ زبردست۔ تو آج کی گفتگو صرف مسائل کا حل نہیں، بلکہ اس عبادت کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ایک کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ تو پھر آئیے اس کی جڑوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب ہم تراویح کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی تصویر تو مسجد نبوی کی ذہن میں آتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ رمضان کی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نفل نماز پڑھی، اور کچھ صحابہ نے جب آپ کو دیکھا تو وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ اور پھر جو ہوا وہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، اگلی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو نمازیوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ خبر پھیل گئی تھی ظاہر ہے۔ بالکل، لوگوں میں ایک نیا جوش و جذبہ تھا۔ تیسری یا چوتھی رات تو مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ لیکن اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف ہی نہیں لائے۔ جی، لوگ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ ایک بہت ہی حیران کن موڑ لیتی ہے۔ صحیح۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے لوگوں کا شوق دیکھا، لیکن آپ کے تشریف نہ آنے کی وجہ کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے امت کے لیے ایک گہری شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ سبحان اللہ، یہ جان کر تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ بالکل، یہ اس عبادت کا سب سے نازک اور خوبصورت پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا کہ صحابہ کا جذبہ اس عبادت کو فرضیت کے درجے تک پہنچا سکتا تھا، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے مشقت ہو جاتی۔ جی، یہ دراصل امت پر بوجھ ڈالنے کے بجائے آسانی پیدا کرنے کا ایک نبوی فیصلہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، پھر ہمیں سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جانا پڑتا ہے۔ جی، جہاں تراویح ایک نئے انداز سے دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا اہتمام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت مختصر تھا، صرف 2 سال سے کچھ زیادہ۔ صحیح۔ اور اس وقت نئی اسلامی ریاست کو بہت بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ مرتدین کا فتنہ تھا، جھوٹے نبیوں کا ظہور، یعنی ریاست کو مستحکم کرنا اولین ترجیح تھی۔ بالکل۔ اس لیے اجتماعی سطح پر اس عبادت کو منظم کرنے کا موقع نہیں مل سکا، لوگ انفرادی طور پر پڑھتے رہے۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حالات میں استحکام دیکھا تو انہوں نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ گروہوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلے، کوئی 2-4 لوگوں کو لے کر، ایک بے ترتیبی سی کیفیت تھی۔ بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بصیرت سے محسوس کیا کہ اگر ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو اس میں اجتماعیت کی شان بھی پیدا ہوگی اور عبادت کا لطف بھی بڑھے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر دیا۔ جی، اور تمام لوگوں کو ان کے پیچھے باجماعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس فیصلے پر صحابہ کا رد عمل کیا تھا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ یہی تو اس فیصلے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اسی نبوی سنت کا احیاء ہے۔ بالکل، اسی اتفاق رائے یعنی اجماع صحابہ کی بنیاد پر تراویح کو سنت مؤکدہ کا درجہ حاصل ہوا، یعنی وہ سنت جس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
जी तो ये तारीखी पस मंज़र तो वाज़े करता है कि तरावी सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि इसकी बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और सहाबा के इजमा पर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो अक्सर ख़वातीन के ज़हन में आता है, क्या ये ताकीद और फजीलत उनके लिए भी उतनी ही है जितनी मर्दों के लिए? और ये एक बहुत आम लेकिन अहम सवाल है। इस हवाले से हमारे सामने जो रहनुमाई है वो बिल्कुल वाज़े है। क्या कहा गया है? जिस तरह मर्दों के लिए तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, उसी तरह औरतों के लिए भी है। इसमें कोई तफरीक नहीं। अच्छा। शरीयत के अहकामात जब उमूमी तौर पर आते हैं तो वो मर्द और औरत दोनों के लिए होते हैं, जब तक कि किसी एक के लिए खास हुक्म ना दिया जाए। यहाँ तक कहा गया है कि बगैर किसी शरई उज़्र के उसे छोड़ना गुनाह है। ये तो बहुत मजबूत ताकीद है। बिल्कुल। और ये इस तसव्वुर को चैलेंज करती है कि ख़वातीन की इबादत का दायरा कार महदूद है। शरीयत यहाँ वाज़े कर रही है कि रूहानी तरक्की के मैदान में रमज़ान की बरकतें समेटने में मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं। जी, ये एक बहुत अहम पैगाम है जो इस इबादत में पोशीदा है। ठीक है, तो जब ये साबित हो गया कि ये ख़वातीन के लिए भी उतनी ही अहम है, तो अब अमली सवालात की तरफ आते हैं। जी, सबसे पहले तो ये कि नमाज की तरतीब क्या होनी चाहिए। एक खातून जब नमाज के लिए खड़ी होती है तो उसे कहाँ से शुरू करना है? तरतीब बहुत सीधी है। सबसे पहले इशा की नमाज यानी 4 रकात फ़र्ज, ठीक है। उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा। और यहाँ एक आम गलती ये होती है कि कुछ लोग फर्ज के फौरन बाद वित्र पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। नहीं, तरतीब यह है कि फर्ज और सुन्नतों के बाद 20 रकत तरावी अदा की जाएंगी और फिर सबसे आखिर में वित्र की नमाज पढ़ी जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 रकातों का ये पूरा सेट एक ही इबादत के तौर पर देखा जाता है। इसको अदा करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इसको अदा करने का अफजल यानी सबसे बेहतर तरीका यह है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। यानी 2 रकात की नियत, सलाम फेरा और फिर अगली 2 रकात। बिल्कुल। इस तरह 10 सलाम के साथ 20 रकातें मुकम्मल होती हैं। 2-2 रकात करके पढ़ने में क्या हिकमत है? कुछ लोग 4-4 करके भी पढ़ते हैं। 4 रकात इकट्ठी पढ़ने से भी नमाज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन 2-2 रकात अफजल इसलिए हैं कि इसमें इंसान का खुशू खुजू ज्यादा कायम रहता है। हर 2 रकात के बाद एक छोटा सा वक्फा मिल जाता है। जी, इंसान दोबारा ताज़ा दम होकर नियत करता है और सजदों की तादाद भी बढ़ जाती है। और सजदा तो अल्लाह के कुर्ब का सबसे बेहतरीन जरिया है। अच्छा, और मैंने तरवीहा का लफ्ज भी सुना है, यानी हर 4 रकात के बाद एक वक्फा। ये क्या है? ये इस नमाज का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। तरावीह का लफ्ज तरवीहा से निकला है, जिसका मतलब ही है आराम करना। अच्छा। हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठना और आराम करना मुस्तहब है, यानी एक पसंदीदा अमल है। इसका मकसद थकावट को दूर करना है। एक तरह का रूहानी पिट स्टॉप। बिल्कुल यही, जहां आप अपनी तवज्जो और तवानाई को रिचार्ज करते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त तस्वुर है। इस वक्फे में क्या करना चाहिए? क्या कोई खास दुआ है? जी, इस वक्फे में बैठकर तस्बीह, जिक्र, दरूद शरीफ या एक मखसूस दुआ पढ़ी जाती है। और अगर वो दुआ याद ना हो तो यहाँ शरीयत ने बहुत आसानी रखी है। अगर किसी को वो दुआ ज़बानी याद नहीं तो उसे किसी किताब या कागज़ से देखकर पढ़ने की भी इजाज़त है। वाह। मकसद अल्फाज को रटना नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है। अगर दुआ याद नहीं तो इंसान खामोशी से बैठकर अल्लाह को याद कर सकता है। असल चीज़ वो वक्फा और आराम है। मुझे लगता है ये जानना बहुत से लोगों के लिए बाइसे इत्मीनान होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, क़िरात यानी नमाज में क्या पढ़ा जाए। जी, बहुत सी ख़वातीन इस वजह से परेशान होती हैं कि उन्हें कुरान ज़्यादा याद नहीं। ये वाकई एक बहुत आम परेशानी है और इसका हल बहुत ही आसान और हौसला अफजा है। वो क्या है? तरावीह की नमाज के लिए कोई ख़ास सूरतें मुकर्रर नहीं है। आपको कुरान का जो भी हिस्सा याद है आप वो पढ़ सकती हैं, चाहे वो आखिरी 10 सूरतें हों या कोई और। तो अगर किसी को सिर्फ चंद सूरतें ही याद हैं तो वो क्या करे? क्या उन्हीं को बार बार दोहरा सकती है? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर किसी खातून को सिर्फ आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो वो पहली 10 रकातों में तरतीब से एक सूरत पढ़ लें, फिर अगली 10 रकातों में उन्हीं को दोबारा पढ़ लें। 20 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। जी, यहाँ तक कि अगर किसी को सिर्फ 4 सूरतें याद हैं तो वो उन्हीं 4 को बार बार तरतीब से पढ़ती रहे। नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो पैगाम ये है कि
اہم چیز آپ کا نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کتنا قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ بالکل۔ کیا اس میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی، کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی ترتیب کا خیال رکھا جائے، یعنی پہلی رکعت میں جو سورت پڑھیں دوسری میں اس سے آگے والی، یہ قرآن کا احترام ہے۔ اور اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور نیت کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ کیا زبان سے لمبے چوڑے الفاظ کہنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ جائے نماز پر تراویح پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے؟ جی، زبان سے کہہ لینا کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ فرض یا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پورا طریقہ تو بہت واضح، آسان اور لچکدار ہے۔ اب کچھ ایسے مسائل پر بات کرتے ہیں جو خاص طور پر خواتین سے متعلق ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال، نماز کہاں پڑھی جائے، مسجد میں یا گھر پر؟ عمومی طور پر خواتین کی نماز کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ان کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا۔ اور یہی اصول تراویح پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں تنہا تراویح ادا کریں۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مسجد میں تو ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت کے لیے پردے اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جب گھر کے اندر عبادت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ گھر رحمت کے فرشتوں کا مسکن بنتا ہے۔ بالکل، یہ گھر کو ایک عبادت گاہ بنانے کا تصور ہے۔ لیکن اگر گھر میں ہی جماعت ہو رہی ہو، مثلا والد، بھائی یا شوہر گھر پر جماعت سے تراویح پڑھا رہے ہوں، تو کیا عورت اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ ہاں، گھر کی جماعت میں عورت کے شامل ہونے کی گنجائش موجود ہے اور یہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گی؟ جی، سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے الگ صف بنا کر کھڑی ہو۔ وہ مردوں کے برابر یا ان سے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یا ایک اور اہم سوال بھی سامنے آتا ہے، امامت کا مسئلہ۔ فرض کریں کہ گھر میں ایک خاتون حافظ قرآن ہے اور مردوں کو اتنا قرآن یاد نہیں، تو کیا وہ خاتون مردوں کی امامت کروا سکتی ہیں؟ اس مسئلے کا جواب بالکل واضح اور متفقہ ہے۔ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی عالمہ یا حافظہ کیوں نہ ہو۔ جی، اور چاہے پیچھے کھڑے مردوں کو قرآن بالکل بھی یاد نہ ہو، مردوں کی امامت صرف مرد ہی کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کا ایک طے شدہ اصول ہے۔ یہ ایک بہت واضح اصول ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو چند اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ نماز تراویح خواتین کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی مردوں کے لیے۔ یہ ایک سنت مؤکدہ ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے اس کا تفصیلی طریقہ سمجھا، عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد اور وتر سے پہلے کل 20 رکعتیں، جنہیں 2-2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اور ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنا یعنی ترویحہ اس عبادت کی روح ہے۔ جی، اور اس کا نام بھی اسی سے نکلا ہے۔ قرات کے معاملے میں مکمل آسانی رکھی گئی ہے۔ جتنا قرآن یاد ہو اسی کو ترتیب سے پڑھا جا سکتا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور خواتین کے لیے افضل جگہ ان کا اپنا گھر ہے، تاکہ گھر بھی عبادت سے آباد رہے۔ اور امامت کے حوالے سے بھی اصول واضح ہیں کہ وہ مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ جی، یہ رہنمائی ایک مکمل پیکج کی طرح ہے جو نہ صرف طریقہ بتاتی ہے بلکہ اس کے پیچھے کی تاریخ، حکمت اور روحانی پہلوؤں کو بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس ساری گفتگو کے آخر میں ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک دعا پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی دعا ہے، لیکن اس میں ایک گہرا نقطہ چھپا ہوا ہے۔ بالکل، اور شاید آج کی گفتگو کا سب سے اہم سوال بھی یہی ہے۔ کیا سوال؟ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا دینی رہنمائی کا مقصد صرف معلومات اکٹھی کر لینا ہے، یا اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ یہ علم ہماری زندگیوں میں ایک عملی تبدیلی لائے؟ جی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس رمضان اس علم کی روشنی میں ہم اپنی عبادت کو محض ایک رسم سے بڑھ کر ایک حقیقی روحانی تجربہ کیسے بنا سکتے ہیں۔